بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ۔ علامہ اقبال نے فرمایا عالم و آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی میں نے چند باتیں کرنی ہیں کیونکہ علماء کرام بیٹھے ہیں، بڑی بڑی علمی شخصیات موجود ہیں، ان کے سامنے میری لب کشائی ایسے ہی ہے جیسے طالب علم کی حیثیت ہے، لیکن میں اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مت کو یہ سمجھے کہ ہم نے چھوٹی بچیاں تھیں ان کو روک دیا۔ مولوی تنگ نظر ہوتے ہیں، مولوی ہرگز تنگ نظر نہیں ہوتے، مولوی غیرت مند ہوتے ہیں اور اپنی قوم کو غیرت مند بنانا چاہتے ہیں۔ بالکل یہ کوئی سمجھے کہ انہوں نے تنگ نظری کی ہے، چھوٹی بچیاں تھیں، بھائی چھوٹی بچیوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس لیے رکوایا ہے کہ اقبال کہتا ہے سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفاء از امہات۔ اقبال کہتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا ماؤں کی سیرتیں بیٹوں میں آتی ہیں، ماؤں کی سیرتوں سے بیٹے بڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے امام علی مقام 72 لے کے کربلا میں گئے ہیں تو یہ امام علی مقام کا اپنا مقام ہے؟ وہ کہتا ہے ضرور ہے اپنا مقام، لیکن اس لیے گئے ہیں کہ وہ سیدہ کی گود میں پلے ہیں، وہ سیدہ کی گود میں تشریف لائے ہیں، اس لیے سیرت فرزند ہاز امہات، بیٹوں کی سیرتیں ماؤں کی وجہ سے ہوتی ہیں، ماؤں کی تربیت کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ہماری ان بچیوں نے قوم کی مائیں بننا ہے، اور ہمیں اس قوم میں ان بچیوں سے توقع ہے کہ ان کی گودوں میں کوئی صلاح الدین ایوبی کا غلام آئے گا، کوئی طارق بن زیاد کا غلام آئے گا، کوئی محمود غزنوی کا غلام آئے گا، کوئی جناب التمش کا غلام آئے گا، کوئی اورنگزیب عالمگیر کا غلام آئے گا جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نشاط ثانیہ کا کام کرے گا۔ اور یاد رکھنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کائنات کا وہ واحد اثاثہ ہے جو انسان کو ہر دولت سے، ہر عشرت سے، ہر جاہ و جلال سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ واحد اثاثہ ہے۔ اگر اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، اقبال کہتا ہے اگر آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچ گئے ہو تو بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، کہتا ہے پھر تو نے دین سمجھ لیا ہے، گر بہو نہ رسیدی تمام بولابیس، کہتا ہے اگر تو نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں نہیں بسایا تو تیرے اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے، تو کون سے دین کی بات کرتا ہے؟ مختصر بات یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر نمازیں پڑھنا اور ذات کو چھوڑ کر روزے رکھنا اور ذات کو چھوڑ کر حج کرنا اور ذات کو چھوڑ کر نیکیاں کرنا، صرف دو باتیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب احد والے دن اس دین متین کے لیے، جس دین کے لیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دندان مبارک کو بھی نقصان ہوا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر تلوار اور تیروں سے زخم بھی آئے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر حضرت طلحہ نے 70 زخم اپنے جسم پر کھائے۔ وہ بڑا مشکل دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار، تیر اور نیزوں سے حملہ کیا جا رہا تھا، عین اس وقت مسجد نبوی میں منافق نماز پڑھ رہے تھے، زور کی نماز پڑھ رہے تھے، عین اس وقت جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کافروں نے حملہ کیا، لیکن عین اس وقت جس وقت حملہ کیا حضرت شماس بن عثمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھوم کر تمام تلوار، تیر، نیزے، بھالے اپنے جسم پر لے رہے تھے۔ حضرت شماس بن عثمان شہید ہو گئے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کا جنازہ ایسے سامنے رکھا۔ جب حضرت شماس بن عثمان کی باری آئی تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ شماس بن عثمان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا،
عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مومن ہے، مسلمان ہے، اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شماس بن عثمان نے اپنی نبی کی عزت پر پہرا دے کر جنت میں وہ مقام حاصل کیا ہے کہ نماز جنازہ تو درجات کی بلندی کے لیے پڑھا جاتا ہے، جنت میں اس مقام پر شماس بن عثمان پہنچ گیا ہے کہ جنت میں اب اس سے آگے مقام ہی کوئی نہیں۔ یہ حضور کی ذات پر پہرا دینے کا ہے۔ اور منافق عین اس وقت میں نماز پڑھ رہے تھے حضور کو چھوڑ کر، پھر عبداللہ بن ابی کے لیے حضور نے اپنا کرتا بھی دیا، نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور میرے اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب اگر آپ اس کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگے نا ہم اس کو بخشیں گے نہیں، کیونکہ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد، کیونکہ اس نے آپ کو چھوڑ کر نماز پڑھی ہے، اس نے آپ کو چھوڑ کر روزے رکھے ہیں، اس نے آپ کو چھوڑ کر ممبر پر کھڑے ہو کر کہا ہے کہ جناب ہم اسلام کے دائی ہیں، نہیں سارا کا سارا بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہم آؤز۔ جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانا، رب نے کہا کہ ان کے نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کو وہ مقام مل گیا۔ لیکن جو حضور کو چھوڑ کر نمازیں پڑھتے رہے اللہ نے کہا ان کی بخشش ہی نہیں ہے۔ بس جو حضور کی ذات تک پہنچا وہی اسلام ہے۔